ایک لڑکی پہلی بار اپنے گھر والوں سے چھپ کر اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ اسے چاکلیٹ ملے گی، گلاب ملے گا، فلمی محبت ملے گی، لیکن ہوٹل کے بند دروازے کے پیچھے اسے ایسا جھٹکا لگا کہ پہلی ہی ملاقات میں اسے اپنی نانی، دادی سب یاد آ گئی۔ اور وہ لڑکا اکیلا نہیں تھا، اس کے 4 دوست بھی وہاں موجود تھے۔ آخر اس کمرے میں کیا ہونے والا تھا، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی ہے اننیا شرما کی، ایک 20 سالہ لڑکی کی جو شہر کی ایک مشہور یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ خوبصورت، ذہین اور پڑھائی میں اچھی، لیکن زندگی کے تجربات سے بالکل ناواقف تھی۔ یونیورسٹی کے ایک عام دن اننیا اپنی سہیلی پریا مہتا کے ساتھ لائبریری سے باہر نکلی، لیکن آج اننیا کچھ مختلف لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بار بار اپنے موبائل کو دیکھتی اور مسکرا دیتی۔ پریا نے محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ اس نے پوچھا، اننیا، تم آج کل بہت مصروف لگتی ہو، کیا بات ہے؟ اننیا نے شرماتے ہوئے جواب دیا، کچھ نہیں، بس ایک دوست ہے۔ پریا پریشان ہو گئی کیونکہ وہ اننیا کی سب سے اچھی دوست تھی اور اسے اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے کہا، اننیا، محتاط رہو، سوشل میڈیا پر ملنے والوں پر اندھا یقین کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اننیا نے ہنس کر بات ٹال دی، ارے یار، تم فکر نہ کرو، وہ بہت اچھا ہے، مجھے سمجھتا ہے۔ پریا کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر اننیا نے بات بدل دی۔ حقیقت یہ تھی کہ اننیا کو انسٹاگرام پر ایک لڑکے نے میسج کیا تھا۔ اس کا نام راہل ورما تھا۔ اس کی پروفائل پر اس کی تصویر بہت اچھی تھی، مہنگی گاڑی، اچھے کپڑے، ریسٹورنٹ کی تصویریں، اور اس کی باتیں اتنی میٹھی تھی کہ اننیا آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ راہل روز گھنٹوں اننیا سے بات کرتا اور کہتا، تم بہت خوبصورت ہو اننیا، لیکن تمہارے والدین تمہیں سمجھتے نہیں، تم قید میں ہو، تمہیں آزادی چاہیے۔ اننیا کو یہ باتیں اچھی لگتی تھی اور اسے لگتا تھا کہ واقعی راہل ہی اسے سمجھتا ہے۔ اسی دوران اننیا کے گھروں میں بھی ایک اور معاملہ چل رہا تھا۔ ایک رات اس کی ماں سنیتا شرما نے کہا، بیٹا، کل تمہارے ابو کی بہن سویتا ورما آ رہی ہے، ان کا بیٹا ڈاکٹر ارجن ورما ہے، اچھی کمائی کرتا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سنتے ہی اننیا کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، ماں، میں ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتی ہوں، شادی کی بات نہ کریں۔ ماں نے پیار سے سمجھایا، بیٹا، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے، ہم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اننیا نے بات نہیں سنی اور غصے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے فوراً راہل کو میسج کیا، میں تنگ آ گئی ہوں، میرے والدین مجھے کسی اور سے شادی کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ چند سیکنڈ میں جواب آیا، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو میرے ساتھ چلو، ہم نئی زندگی شروع کریں گے، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ اننیا کے دل میں خوف بھی تھا اور جوش بھی۔ اس نے پوچھا، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ راہل نے جواب دیا، میرے شہر میں، وہاں میرا کاروبار ہے، ہم وہاں شادی کر لیں گے، پھر تمہارے والدین کو بتائیں گے، وہ مان جائیں گے۔ اننیا نے سوچا اور فیصلہ کر لیا۔ اگلے 2 دن اس نے منصوبہ بنایا۔ اس نے چپکے سے اپنے زیورات نکالے، ماں کے پاس سے کچھ پیسے لیے، اپنا بینک کارڈ، کپڑے اور ضروری سامان ایک چھوٹے بیگ میں رکھ لیا۔ تیسری رات جب سب سو گئے، اننیا نے آہستہ سے دروازہ کھولا، آخری بار اپنے گھر کو دیکھا، والدین کے کمرے کی طرف نظر ڈالی۔ پھر راہل کا میسج یاد آیا، میں بس اسٹاپ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور وہ اپنے محفوظ گھر کو چھوڑ کر نکل گئی۔ صبح جب اس کی ماں اسے جگانے آئی تو کمرہ خالی تھا، صرف ایک نوٹ تھا، ماں، مجھے معاف کرنا، میں خوش رہوں گی۔ بس اسٹاپ پر راہل کھڑا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ویسا نہیں تھا جیسا تصویروں میں دکھتا تھا، سستے کپڑے، سستی خوشبو اور آنکھوں میں چالاکی۔ لیکن اننیا کو کچھ نظر نہیں آیا، اسے صرف یہ نظر آیا کہ اس کا محبوب اس کا انتظار کر رہا ہے۔
راہل نے مسکرا کر کہا، آخر تم آ ہی گئی، مجھے معلوم تھا تم بہادر ہو۔ اننیا گھبرا گئی اور بولی، کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ میرے والدین بہت پریشان ہوں گے۔ راہل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، محبت میں ہمت چاہیے، ہم نئی زندگی شروع کریں گے، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور دونوں بس میں بیٹھ گئے، منزل کی طرف یا تباہی کی طرف۔ 6 گھنٹے کا سفر تھا۔ راستے میں راہل بہت محبت سے پیش آیا۔ وہ اننیا کے لیے کھانا لایا، پانی لایا۔ اننیا کو لگا کہ شاید اس کا فیصلہ صحیح ہے۔ جب وہ دوسرے شہر پہنچے تو راہل اسے ایک سستے سے ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل کا مینیجر مہیش گپتا تھا۔ اننیا نے حیرانی سے کہا، یہ ہوٹل؟ تم نے تو کہا تھا یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ راہل نے جھوٹ بول دیا، وہ ابھی مرمت میں ہے، چند دن یہاں رہیں گے پھر شفٹ ہو جائیں گے۔ اننیا نے یقین کر لیا۔ پہلے 2-3 دن اچھے گزرے۔ راہل اسے شہر گھماتا، اچھی جگہوں پر لے جاتا، لیکن جب بل آتا تو ہمیشہ اننیا سے پیسے مانگتا۔ میرے بٹوے میں پیسے نہیں ہیں، تم دے دو، بعد میں واپس کر دوں گا۔ اننیا بغیر سوچے سمجھے پیسے دے دیتی۔ چوتھے دن سے راہل کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ رات کو دیر تک باہر رہنے لگا، سگریٹ پینے لگا اور اننیا سے سختی سے بات کرنے لگا۔ جب اننیا نے پوچھا، ہم شادی کب کریں گے، تو راہل غصے میں بولا، ابھی وقت نہیں ہے، میں کام میں مصروف ہوں۔ اننیا کو شک ہونے لگا، لیکن اب وہ کیا کرتی، وہ گھر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ 10 دن گزر گئے، اننیا کے پیسے تقریباً ختم ہو چکے تھے، صرف زیورات باقی تھے۔ ایک رات اس نے کہا، راہل میرے پیسے ختم ہو رہے ہیں، ہوٹل کا بل بھی باقی ہے، کیا تم؟ راہل نے بے رحمی سے کہا، فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسی رات اننیا تھک کر جلدی سو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی آخری رات ہے۔ جب اننیا گہری نیند میں تھی، راہل آہستہ سے اٹھا۔ اس نے خاموشی سے اس کا بیگ کھولا، زیورات نکالے، باقی پیسے نکالے، بینک کارڈ نکالا، پھر اپنا سامان اٹھایا اور بغیر آواز کیے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہوا اور راہل غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب اننیا کی آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر آ چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، راہل نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید ناشتہ لینے گیا ہو، لیکن جب 1 گھنٹہ گزر گیا اور وہ واپس نہ آیا تو اسے شک ہوا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا، وہ منظر، وہ لمحہ وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ بیگ خالی تھا، نہ زیورات، نہ پیسے، نہ بینک کارڈ، صرف کچھ کپڑے۔ اننیا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے ہاتھ سے بیگ گر گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ چیخ اٹھی۔ اس نے راہل کو کال کی، فون بند تھا، میسج کیا، اسے بلاک کر دیا گیا تھا۔ اننیا زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اسے دھوکہ دیا گیا، استعمال کیا گیا اور لوٹ لیا گیا، اور سب سے بری بات یہ تھی کہ اب اس کے پاس واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دوپہر تک وہ کمرے میں بیٹھی روتی رہی، پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ ہوٹل کا مینیجر تھا۔ آپ کا 5 دن کا بل باقی ہے، یا تو فوراً ادا کرے یا کمرہ خالی کرے۔ اننیا نے روتے ہوئے کہا، سر پلیز، مجھے لوٹ لیا گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ مینیجر نے سختی سے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں، 1 گھنٹے میں کمرہ خالی کریں، شکایت ہے تو پولیس کو کال کریں۔ اننیا گھبرا گئی، پولیس نہیں، ورنہ اس کے والدین کو سب پتہ چل جائے گا، گھر والوں کو پتہ چلے گا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس نے کمرہ خالی کر دیا اور اس طرح وہ سڑکوں پر آ گئی، ایک اجنبی شہر میں جہاں نہ اسے کوئی جانتا تھا، نہ اس کے پاس پیسے تھے، نہ کھانا، نہ کوئی سہارا۔ وہ سڑک کے کنارے بیٹھی رہی، پورا دن گزر گیا۔ بھوک اور پیاس لگی لیکن کچھ نہیں تھا۔ شام ہونے لگی، اس نے سوچا اب کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا، گھر، ماں کی گود، باپ کا پیار، اپنا کمرہ، اپنی زندگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اسی وقت قریب ایک ڈھابے پر 4 دوست چائے پی رہے تھے، وشال، روہت، کنال اور آکاش۔ وہ دوسرے شہر سے گھومنے آئے تھے۔ وشال سب سے بڑا تھا، 28 سال کا، سنجیدہ طبیعت کا اور اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اچانک روہت نے کہا، سنو، کوئی رو رہا ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ واقعی کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وشال نے کہا، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ڈھابے کے پیچھے گیا۔ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے، بری طرح رو رہی تھی۔ وشال نے نرمی سے کہا، بہن کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ اننیا ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اوپر دیکھا، ایک اجنبی آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وشال نے فوراً ہاتھ اٹھا کر کہا، گھبرائیں نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ کیوں رو رہی ہیں، میں مدد کر سکتا ہوں۔
اننیا کی آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور بے بسی تھی۔ وشال نے کہا، دیکھیں، میری بھی ایک بہن ہے جو بالکل آپ جیسی۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہوتی تو میں چاہتا کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ آئیے میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو کچھ کھلا دیتے ہیں۔ اننیا ہچکچاتے ہوئے وشال کے ساتھ ڈھابے پر آ گئی۔ چاروں دوست وہاں بیٹھے تھے۔ وشال نے اپنے دوستوں سے کہا، یہ بہن کچھ پریشان لگ رہی ہے، انہیں کچھ کھلا دیتے ہیں۔ آکاش نے آنکھ ماری اور کہا، واہ یار، کیا چیز ہے۔ وشال نے اسے گھورا اور کہا، چپ رہو۔ انہوں نے اننیا کے لیے کچھ منگوایا، پانی دیا۔ اننیا بہت بھوکی تھی۔ اس نے کھانا کھایا۔ پھر وشال نے نرمی سے پوچھا، بہن، اگر آپ بتانا چاہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ شاید ہم مدد کر سکیں۔ اننیا نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کیا۔ اس نے سر جھکائے بتایا کہ کیسے اسے سوشل میڈیا پر ایک لڑکے نے پھنسایا، کیسے اس نے اسے گھر سے بھگانے پر آمادہ کیا، کیسے وہ اس کے ساتھ یہاں آئی اور کیسے اس لڑکے نے اسے لوٹ کر چھوڑ دیا۔ اس نے بتایا کہ اب اس کے پاس نہ پیسے ہیں نہ کوئی سہارا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ گھر واپس نہیں جا سکتی کیونکہ اسے اپنے والدین کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ یہ سب سن کر اننیا کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ وشال نے کہا، یہ لڑکے شکاری ہوتے ہیں، معصوم لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن بہن، آپ گھر کیوں نہیں جانا چاہتی؟ والدین ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں۔ اننیا نے روتے ہوئے کہا، میں نہیں جا سکتی، وہ مجھے معاف نہیں کریں گے۔ میں نے ان کا دل توڑا ہے۔ وشال نے کہا، ٹھیک ہے، فی الحال آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ایک ہوٹل میں ٹھہرا دیتے ہیں، کل آرام سے سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ روہت نے کہا، یار، ہمارے پاس پیسے کم ہیں۔ وشال نے سختی سے کہا، میں دے دوں گا، یہ کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اننیا کے لیے ایک چھوٹے مگر صاف ستھرے ہوٹل میں کمرہ لے لیا اور بل ادا کر دیا۔ اننیا نے شکریہ ادا کیا۔ وشال نے کہا، کل ہم بات کریں گے، آپ آرام کریں۔ اننیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاروں دوست اپنے کمرے میں آئے۔ رات کو جب سب آرام کر رہے تھے تو آکاش نے کہا، یار، لڑکی تو واقعی بہت خوبصورت ہے۔ کنال نے کہا، ہاں، اور اکیلی بھی ہے۔ روہت کچھ کہنے لگا، کیوں نہ ہم، لیکن رک گیا۔ وشال جو لیٹا ہوا تھا وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم لوگ؟ آکاش نے بدنیتی سے کہا، یار، وہ پہلے ہی برباد ہو چکی ہے، ایک مرد کے ساتھ رہ چکی ہے، تو اب کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اکیلی ہے اور اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ کنال نے بھی ہاں میں ہاں ملائی، ہاں یار، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وشال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے زور سے میز پر مکہ مارا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ وہ لڑکی مشکل میں ہے، اس نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، میں نے اسے بہن کہا ہے۔ آکاش نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، بہن؟ یار وشال، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کسی کی بہن نہیں ہوتی، اس کے اپنے والدین نے اسے چھوڑ دیا ہوگا تو ہم کیوں خیال کریں؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وشال نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ آکاش حیران رہ گیا۔ وشال نے تینوں کو گھورتے ہوئے کہا، اچھی طرح سن لو، تمہاری یہ گھٹیا سوچ تمہیں انسان سے جانور بناتی ہے۔ وہ لڑکی مجرم نہیں ہے، وہ شکار ہے، اور اگر تم میں سے کسی نے بھی اس کی طرف غلط نیت سے دیکھا تو میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا، سمجھ گئے؟ تینوں خاموش ہو گئے، لیکن ان کی آنکھوں میں گندگی اب بھی موجود تھی۔ اگلی صبح وشال اننیا کے کمرے میں گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اننیا نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں پوری رات رونے کی وجہ سے۔ وشال نے کہا، بہن، میں آپ سے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اننیا گھبرا گئی، کیا ہوا؟ وشال نے گہری سانس لی اور کہا، کل رات میرے دوستوں نے آپ کے بارے میں غلط باتیں کیں، آپ کا فائدہ اٹھانے کی بات کی۔ اننیا کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ وشال نے فوراً کہا، لیکن میں نے انہیں روک دیا، مار پیٹ بھی کی، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن بہن، میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا ایسی ہی ہے، جب کوئی لڑکی اکیلی اور بے سہارا ہوتی ہے تو شکاری اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے خاندان کی ضرورت ہے، صرف وہی آپ کو اصل تحفظ دے سکتے ہیں۔ اننیا نے روتے ہوئے کہا، لیکن میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وشال نے کہا، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن والدین ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں، ان کی محبت شرطوں والی نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے والد سے بات کی ہے، وہ وکیل ہیں، ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچائیں گے اور اس راہل کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے۔
اننیا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ وشال نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میری بھی ایک بہن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ کبھی مشکل میں ہو تو کوئی نیک انسان اس کی مدد کرے۔ آج آپ میری بہن ہے اور بہن کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ لیکن وشال یہ نہیں جانتا تھا کہ دروازے کے باہر دیوار کے پیچھے آکاش چھپ کر سب کچھ سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک گندی مسکراہٹ تھی۔ جب وشال وہاں سے گیا تو آکاش نے روہت اور کائنات کو بلایا اور کہا، یار وشال تو بہت سیدھا ہے لیکن ہم یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ روہت نے کہا، لیکن وشال نے منع کیا ہے۔ آکاش نے کہا، وشال کو کیا پتہ چلے گا؟ ہم ایک ایک کر کے جائیں گے۔ اگر لڑکی نے شکایت بھی کرنی ہوگی تو کس سے کرے گی؟ وہ پہلے ہی برباد ہو چکی ہے۔ کنال نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ یوں شیطان کے 3 شاگرد تیار ہو گئے۔ پہلی رات وشال کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ آکاش اننیا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اننیا نے دروازہ کھولا۔ آکاش نے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہن وشال بھائی نے کہا ہے کہ آپ کو کچھ پیسے دے دوں۔ آپ کو کچھ ضروری سامان خریدنا ہے۔ اننیا نے شکریہ ادا کیا۔ دروازہ مزید کھول دیا۔ آکاش اندر داخل ہو گیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اننیا کو شک ہوا، دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ آکاش نے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہوس تھی۔ کون سی بہن؟ تم پہلے ہی کسی اور کے ساتھ رہ چکی ہو۔ اننیا پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ آکاش نے کہا، کیوں؟ تم نے راہل کو کیوں نہیں روکا؟ ہم اس سے کم ہیں کیا؟ اننیا چیخی، وشال بھائی مدد! لیکن وشال باہر تھا، کسی نے نہیں سنا اور وہ رات اننیا کے لیے ایک اور ظلم کی رات بن گئی۔ آکاش نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اننیا روتی رہی، چیختی رہی، لیکن کوئی نہیں آیا۔ جب آکاش چلا گیا تو اننیا زمین پر گر گئی اور بری طرح روتی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ پھر سے یہ ہوا۔ دوسری رات روہت کی باری تھی۔ وہ بھی اسی طرح بہانہ بنا کر آیا اور وہی کیا جو آکاش نے کیا تھا۔ اننیا نے مزاحمت کی، لیکن وہ کمزور اور اکیلی تھی۔ تیسری رات کنال آیا۔ اب اننیا نے رونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ چوتھی رات دروازے پر دستک ہوئی۔ اننیا نے دروازہ کھولا، بغیر کچھ کہے، بغیر کوئی احساس ظاہر کیے۔ سامنے وشال کھڑا تھا۔ اننیا کی آنکھوں میں ایک سوال اور ایک الزام تھا۔ وشال نے کہا، بہن میں اننیا نے بات کاٹ دیا، آج تمہاری باری ہے۔ وشال حیران رہ گیا۔ کیا؟ اننیا نے بے جان آواز میں کہا، تم نے مجھے بہن کہا تھا، لیکن تمہارے تینوں دوستوں نے… اس کی آواز رک گئی۔ وشال کا چہرہ غصے اور حیرت سے بھر گیا۔ کیا انہوں نے تمہارے ساتھ؟ اننیا نے سر ہلا دیا۔ وشال کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ میں انہیں جیل بھجوا دوں گا، یہ جرم ہے۔ اننیا نے بے حسی سے کہا، کوئی فائدہ نہیں، میں پہلے ہی برباد ہو چکی ہوں۔ وشال نے کہا، نہیں بہن، یہ غلط ہے۔ اننیا نے دروازہ بند کرنا شروع کیا۔ جاؤ، تم بھی کر لو جو کرنا ہے۔ تم نے کہا تھا نا میں تمہاری بہن ہوں، لیکن گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کسی کی بہن نہیں ہوتی۔ وشال کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ یہ الفاظ اس کے اپنے دوستوں کے تھے، لیکن وشال مختلف تھا۔ اس نے دروازہ روک لیا اور کہا، اننیا بہن سنو، میں جانور جیسا نہیں ہوں، تم واقعی میری بہن ہو اور میں یہ ثابت کروں گا۔ اس نے اپنا فون نکالا اور اپنے والد کو کال کی، ابو میں کل اننیا بہن کو ان کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے تینوں دوستوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ انہوں نے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اننیا نے حیرت سے وشال کو دیکھا۔ وشال نے کال ختم کی اور کہا، بہن میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن دنیا ختم نہیں ہوئی۔ تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ان کا دل ٹوٹا ہوگا، لیکن وہ تمہیں معاف کر دیں گے کیونکہ وہ تمہارے والدین ہیں اور ان مجرموں کو قانونی سزا دے گا۔ میں خود ان کا خیال رکھوں گا۔ اننیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم واقعی مختلف ہو، وشال نے مسکرا کر کہا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا بہن، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بس انہیں پہچاننا آنا چاہیے۔ اگلے دن وشال نے اپنے تینوں دوستوں کو ہوٹل سے نکال دیا، پولیس میں رپورٹ درج کروائی اور پھر اننیا کو لے کر اس کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ 6 گھنٹے کا سفر تھا۔ راستے میں اننیا نے پوچھا، تمہیں کیسے یقین ہے کہ میرے والدین مجھے معاف کر دیں گے؟ وشال نے کہا، کیونکہ میں ایک بیٹا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ والدین کا پیار بے شرط ہوتا ہے۔ وہ ناراض ہوں گے، دل ٹوٹا ہوگا، لیکن وہ تمہیں ہمیشہ چاہتے رہیں گے۔ جب وہ اننیا کے گھر کے قریب پہنچے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وشال نے حوصلہ دیا، چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اننیا کی امی نے دروازہ کھولا۔ جیسے ہی انہوں نے اننیا کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اننیا میری بچی! انہوں نے اسے گلے لگا لیا۔ اندر سے اس کے ابو بھی دوڑتے ہوئے آئے۔ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ اننیا زاروں قطار رونے لگی۔ امی ابو معاف کر دیں،
میں نے بہت بڑی غلطی کی، ابو نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس بیٹا تم ٹھیک ہو یہی کافی ہے، گھر ہمیشہ تمہارا ہے۔ امی خوشی کے آنسو رو رہی تھی۔ وشال نے اننیا کے والد کو سب کچھ بتا دیا، راہل کے بارے میں اور اپنے دوستوں کے بارے میں۔ اننیا کے والد نے وشال کا ہاتھ پکڑ کے کہا، بیٹا تم نے میری بیٹی کو بچا لیا، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم نے ثابت کر دیا کہ اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ وشال نے کہا، انکل میں نے پولیس میں رپورٹ کروا دی ہے، میرے والد وکیل ہیں، وہ اس کیس کو آگے بڑھائیں گے، راہل اور میرے تینوں دوستوں کو سزا ملے گی۔ ایک ہفتے بعد پولیس نے راہل کو گرفتار کر لیا اور آکاش، روہت اور کنال کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ انسپکٹر نے اننیا سے کہا، بیٹی ہم نے تمام مجرموں کو گرفتار کر لیا ہے، قانون انہیں سخت سزا دے گا۔ اننیا کو کچھ تسلی ملی۔